اگر فالج رات کو ہو جائے یا صبح ہو جائے 5-3-4 گھنٹے کے اندر اندر صحیح قسم کا آپ کو حکیم مل جائے تو آدمی 2 ہفتے بعد بالکل تندرست ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی میں نے کل جو ویڈیو دی ہے اس میں میں نے تفصیل بتائی تھی کہ یہ کیسے کیسے ہوتا ہے فالج۔ تو ناظرین گرامی آج ہم نے موضوع لیا ہے دائیں فالج کا۔ تو یہ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ کوئی عام آدمی اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ فہم و فراست رکھنے والا اور حکیم حضرات ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ میں نے ویڈیو میں عام حکیموں کی ویڈیو میں نے دیکھا ہے، کسی نے کہا ہے 7 دن میں، کسی نے کہا ہے 8 دن میں، کسی نے ہفتے میں کہا ہے۔ تو ناظرین گرامی ایسا ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر معالج عقل مند اور ذہین و فطین کے پاس آپ بر وقت پہنچ جائیں تو پھر یہ 10 اور 15 دن کا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں آدمی جو مریض ہوتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہو جاتا، بشرطے کہ وہ اس کا علاج صحیح طریقے سے کیا جاوے۔ یہ نہ ہو کہ خوراکیں کوئی دی جائیں اور نسخہ جات کوئی دیے جائیں۔ تو ناظرین گرامی میں آپ کو تفصیل سے یہ بتانے لگا ہوں، اور اب میں نسخہ جو ہے وہ زبانی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی کو نسخے بنانے کے شوق ہو تو وہ قانون مفرزہ کا فارماکوپیا، وہ صرف 60 روپے کی کتاب آتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے چند صفحات کی، اس میں تریاق، اکسیر اور ملین مسل سبھی آپ دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، آپ 60 روپے کی کتاب تو خرید سکتے ہیں۔ قانون مفرزہ کی کتابیں تقریباً ہر دکان سے مل جاتی ہیں، اردو بازار سے، تو آپ وہ فارماکوپیا قانون مفرزہ کا آپ لے لیں۔ تو ناظرین گرامی اب میں بتاتا ہوں کہ اعصابی گدی اعصابی یعنی گرم تر، یہ ہے مشینی تحریک، اور اس میں گدی عضلاتی یعنی کیمیائی تحریک، یہ دونوں تحریکوں میں ہی یہ فالج ہو جاتا ہے۔ جو دایاں ہے گدی اعصابی تحریک شدید سے عضلات میں تحلیل واقع ہو جاتی ہے، اس لیے جسم کا دایاں حصہ جو عضلات کے زیر اثر ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اعصاب میں سکون ہوتا ہے اس لیے حصص بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گدت کی یعنی جگر کی کیمیائی تحریک یعنی گدی عضلاتی سے بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب زرد رنگ میں، قطرہ قطرہ جلکا لاتا ہے، مروڑ، گھبراہٹ، کاذب ہائی بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں اور چہرے پر اماس، غم، غصے کی زیادتی، گرم موسم، صورت انزال، کثرت جمع، گرم خشک غذا اس کا سبب ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ مختلف دوائیاں کھاتے ہیں نا جو قوت کی، تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے، بے جا اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے وہ جو دوائیں کھاتے ہیں۔ چہرہ اور آنکھوں پر زبان کا رنگ زرد، نبض میانہ قدرے موٹی 3 انگلیاں تک محسوس ہوتی ہے۔ اگر اماس ہو تو یہ گدی عضلاتی ہے، اگر اماس نہ ہو تو یہ گدی اعصابی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کا علاج جو ہے 2 حصوں میں ہے۔ اگر گدی عضلاتی تحریک ہو تو گدی اعصابی یعنی گرم تر مسل اور ملین دیں، اس سے اماس ختم ہو جائے گی۔ اعصابی گدی ملین اور مسل سے علاج کریں۔ پیشاب رکتا ہو تو اعصابی عضلاتی ملین دیں، اس سے پیشاب جو قطرہ قطرہ آتا ہے جو رک جاتا ہے وہ مانا بند ہو جاتا ہے۔ اگر گدی اعصابی تحریک ہو تو اعصابی گدی یا اعصابی عضلاتی مسل اور ملین دیں۔ تو خفقان سے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے خمیرہ سادہ وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بے خوابی ہو تو اعصابی گدی تریاق دیں۔ بلڈ پریشر کی صورت میں گھی اور نمک سے پرہیز کریں، اس کے مطابق غذا بھی دیں۔ یا اعصابی گدی تریاق جمع اعصابی گدی ملین
ہمراہ گل سرخ، سونف اور الائچی دودھ میں ابال کر اس کے ساتھ آپ دیں۔ 2 ہفتے بعد مریض کی صحت یاب ہونے پر 1 ہفتہ عضلاتی اعصابی ملین دیں، پھر عضلاتی گدی ملین اور مجون ہمراہ کہوہ لونگ دال چینی دیں۔ تو یہ ہے اس کا علاج۔ تو ناظرین گرامی، اب میں آپ کو اس کے بارے میں نسخے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے لینی ہے سنڈ 5 تولے، نشادر 2 تولے، اور آپ نے سرخ سیاہ مرچ جو ہے وہ لینی ہے 1 تولہ۔ تو یہ بن جائے گی شدید، اور اس میں آپ نے 8 تولے سنا مکھی ملا دینی ہے، اس کا بھی صفو کر لینا، تو یہ بن جائے گی مسل۔ اور اس میں آپ نے ریوند اسارہ جب 1 تولہ ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسل، یعنی ملین اور مسل یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا علاج بھی ممکن ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، میں نے اعصابی گدی، مسل اور ملین کا آپ کو نسخہ بتا دیا ہے۔ تو تریاک جو ہے ناظرین گرامی، اس کا تریاک جو ہے 5 نمبر جو تریاک ہے وہ ہے نیلا تھوتھا آپ نے لینا ہے 1 تولہ، شیر مدار آپ نے لینا ہے 1 تولہ، جمال گوٹا 1 تولہ اور رائی 15 تولے۔ تو سہاگا بریان آپ نے لینا ہے 7 تولے۔ اس کا بریک صفوف کر دینا ہے۔ یہ 15 منٹ بعد آپ 1 کیپسول درمیانہ کیپسول کو دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا موضوع۔ یاد رکھیے گا، اگر ان میں سے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ ہو، دایاں فالج ہو، تو آپ مجھ سے براہ راست آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جو ہے وہ نسخہ یا مسل یا ملین یا تریاک یا اکسیر وہ بنانے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا۔ ناظرین گرامی، اب میں نے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے کہ میں فارماکوپیا، تریاک، اکسیرات، میں ان پر بھی ایک ویڈیو دوں تاکہ آپ لوگوں کو ادویات بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سمجھ اور فہم و فراست والا جو حکیم ہے وہ اس کا علاج کر سکتا۔ الحمدللہ اگر فالج رات کو ہو جائے یا صبح ہو جائے، 3-4 گھنٹے کے اندر صحیح قسم کا آپ کو حکیم مل جائے تو آدمی 2 ہفتے بعد بالکل تندرست ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ دیر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی مرض جو ہے وہ چھا جائے گی اور علاج جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا دائیں فالج کا علاج۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو بائیں فالج پر بھی اسی طرح دوں گا۔ ناظرین گرامی، یہ نسخے جو ہیں، ایک نسخہ جو ہے دینا بہت مشکل ہے، تو لہٰذا آپ یہ فارماکوپیا کی کتاب صرف 60 روپے کی آتی ہے، وہ آپ نے کتاب لے لینی ہے۔ اس پہ اکسیرات، تریاک، ملین، مسل اور شدید وغیرہ سبھی کچھ لکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کو علاج کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے عزیز و اقارب، اہل و عیال کا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ فی امان۔